سابق وزیر اعظم عمران خان کی 10 جنوری کو کی گئی اڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو۔ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ریاکشن کو کم کیا جا سکے۔ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا۔ ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی۔ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے۔ اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوگا۔ میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے۔ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا۔ اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور CCTV فوٹیج بھی چرا لی گئی۔ ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے۔ 3 سال سے اس ملک میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے، ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ذل شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ انتظار پنجھوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے، اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے؟ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلا کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک میں حاصل ہے۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا، پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ یہی ریمارکس سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت کے خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA،
पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और माशी निजाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेहकाम उरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, ग्रोथ रेट 0 होगा। ये सब 10 साला आमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है, इसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है।